پاکستان میں پچھلے 5-6 دنوں میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس حاضر خدمت ہیں۔ سب سے بڑی اہم ڈیولپمنٹ پنجاب گورنمنٹ کا چائنا کی فارماسیوٹیکل فرم سائنووک سے معاہدہ ہے۔ یہ فرم فیصل آباد علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کے اندر 145 ارب روپے کی لاگت سے ایک فارماسیوٹیکل کمپلیکس بنانے جا رہی ہے۔ سائنووک وہی فرم ہے جس نے سب سے پہلے پاکستان کو کرونا ویکسین فراہم کی تھی۔ یہ فارماسیوٹیکل فرم پاکستان میں فضل دین اینڈ سنز کے ساتھ مل کر یہ کمپلیکس بنائے گی جو یہاں میڈیسن اور ویکسین بنائیں گے۔ اس فرم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس فرم میں بننے والی ادویات اور ویکسین باہر ایکسپورٹ ہوں گی، جس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسری اہم پیش رفت لاہور میں پنجاب کی سب سے بڑی بلڈنگ سیریس، جس کی لمبائی تقریباً 750 فٹ طویل ہوگی، وہ بنائی جائے گی۔ یہ 750 فٹ طویل لمبی عمارت، اس میں 70 فلور بنائے جائیں گے۔ اس عمارت میں مختلف ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں کاروبار کریں گی، جس سے پاکستانیوں کو جاب کے مواقع میسر آئیں گے۔ تیسری اہم پیش رفت دنیا کی بڑی سونے اور تانبے کی کانوں میں شمار ہونے والی کان ریکوڈک کا نیا معاہدہ ہے، جو حکومت نے ایک غیر ملکی کمپنی یعنی کہ بیری گولڈ کے ساتھ کیا ہے۔ ریکوڈک میں سونے اور تانبے کے پہلے بلاک پر کام عنقریب شروع ہو جائے گا اور پہلے بلاک میں متوقع آمدن 104 ارب ڈالر ہو سکتی ہے، جبکہ 10 بلاک اس کے علاوہ ہیں۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریکوڈک کے ذخائر 1000 ارب ڈالر یعنی کہ 1 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ کے ہیں۔ پہلے بلاک سے حاصل ہونے والی آمدن میں سے 50% حصہ حکومت پاکستان، جبکہ 50% حصہ بیرک گولڈ نامی کمپنی کا ہوگا۔ پاکستان کی 50% حصے میں سے 31% حصہ بلوچستان گورنمنٹ لے جائے گی، اور یہ پہلے بلاک کی ایک اچھی خاصی رقم ہے جو بلوچستان کے عوام کی محرومیت کا ازالہ کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ چوتھی اہم پیش رفت تیل اور گیس کے ذخائر کے لیے حکومت کا 3 بڑی کمپنیوں سے معاہدہ ہے، جو بلوچستان میں ڈرلنگ کر کے تیل اور گیس کے ذخائر ڈھونڈیں گی۔ یہ ذخائر بلوچستان کے 7600 مربع کلومیٹر کے ایریا میں ڈھونڈے جائیں گے۔ اس ایریا کو 4 مختلف بلاکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں 34 تیل اور گیس کی اہم دریافتیں ہوئی تھی، اور یہ حکومت اسی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ 5ویں اہم پیش رفت کراچی میں عنقریب تعمیر ہونے والا ایک آئی ٹی پارک ہے۔ 1,06,000 مربع فٹ کے رقبے پر بننے والا آئی ٹی پارک پر 186 ملین ڈالر خرچہ آئے گا، لیکن سب سے بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ اس رقم میں سے 158 ملین ڈالر جنوبی کوریا بغیر سود کے ادا کرے گا۔ یہ منصوبہ 2025 میں مکمل ہوگا۔ اور اس ہفتے کی آخری بڑی پیش رفت یہ ہے کہ پیپلز بینک آف چائنا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اس معاہدے کے دوران پاکستان اور چائنا کے درمیان ہونے والی تجارت مقامی کرنسی میں ہوگی، یعنی کہ اب تجارت ڈالر میں نہیں بلکہ یوان یا روپے میں ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈالر بہت کمزور ہوگا، جبکہ روپیہ اور چینی کرنسی یعنی کہ یوان اس کی قدر میں بہت اضافہ ہوگا۔